وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں جن کا تعلق اس دوسرے پارے کے 10ویں اور 11ویں رکوع سے ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا۔ کیا سوال کیا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بتائیے کہ ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ یعنی اس صورت میں اور ان آیات میں اسلام کے شریعت کے اس حکم کا بیان ہے جو صحابہ کرام کے سوال کے نتیجے میں عرش بری سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یوں کہیے کہ اس میں فتویٰ ہے، اور فتویٰ پوچھا کس نے ہے؟ صحابہ نے۔ اور جواب پوچھا کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جواب کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ صحابہ کے سوال کا جواب، استفتاء کا جواب
عرش بری سے، عرش رحمان سے خود حق تعالی شانہ نے دیا ہے، تو گویا کہ یہ فتویٰ اللہ کا ہے، اور یہ فتویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے یہ حکم نازل فرمایا تو اللہ کا فتویٰ، اور نبی کی زبانی بھیجا ہے اس لیے یہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی فتویٰ۔ یہ صحابہ کا مقدر ہے کہ ہم اور آپ جب مسئلے پوچھتے ہیں تو ہمارے زمانے کے مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں، مگر صحابہ کی خصوصیت دیکھیے کہ جب وہ فتویٰ پوچھتے تھے تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کی آیت میں باقاعدہ فتوے کا لفظ آیا، قل اللہ یفتیکم فیہن، اے پیغمبر آپ ان سے بتا دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اس سلسلے میں۔ معلوم یہ ہوا یہ فتویٰ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اور کس کا جواب، سوال کس کا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کا۔ ایسے احکامات جو سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں پورے قرآن کریم میں تقریباً 17 ہیں۔ کتنے؟ 17۔ 17 میں سے 7 ایسے سوالات ہیں جو سورہ بقرہ میں ہے، اور ایک سورہ مائدہ میں ہے، اور ایک سورہ انفال میں ہے۔ کتنے ہوئے؟ 9۔ یہ 9 وہ سوال ہیں جو پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور اللہ نے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور ہیں کل کتنے؟ 17۔ باقی بچے 8۔ تو وہ جو سوال ہے وہ حقیقت میں مکے کے مشرکین نے کیے۔ یسألونک عن الساعہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ یسألونک عن الروح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین، وہ پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ تو یہ سوالات وہ ہیں جو کافروں نے کیے تھے۔ تو اس طرح کے احکامات قرآن کریم میں 17 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت بڑی باادب جماعت تھی، ان کو دین سے اتنا تعلق تھا، اتنا تعلق اب کسی کو بھی دین سے نہیں ہوگا، کسی کو دین سے نہیں ہوگا۔ ان کی دینداری کے فتوے اور دینداری کی سند خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ ان کا تقویٰ، ان کا ایمان، ان کا ہدایت پر ہونا، ان کا راشد ہونا، ان کا فلاح یاب ہونا، ان کا کامیاب ہونا، ان کا جنتی ہونا، ان سے اللہ کا راضی ہونا، یہ ساری کی ساری باتیں خود اللہ نے بیان کی۔ تو صحابہ سے زیادہ انبیاء کے بعد کوئی دیندار جماعت نہیں ہے، اور ان کو نبی کریم علیہ السلام سے جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو عشق تھا، یہ تعلق اور عشق اور محبت بھی اتنا کسی کو نہیں ہوگا۔ ہے تو ہر ایمان والے کو نبی سے محبت اور اللہ سے محبت، لیکن صحابہ جیسی نہیں، دین سے تعلق بھی زیادہ اور نبی سے محبت بھی زیادہ، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام نے دین سے متعلق جو سوالات کیے ہیں وہ بہت کم کیے، سوال بہت کم کیے۔ کیوں؟ یہ ادب تھا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور ان کو ادب سکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کو ادب سکھایا تھا اللہ نے، صحابہ کو ادب اللہ نے سکھایا نبی کے واسطے سے، اس لیے کہ ادب سکھانے والا صحابہ کو اللہ ہی ہے، مگر نبی کا واسطہ ہے۔ کیا ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی ایک ہو تو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے نبی سے پہلے مت بولو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی کام مت کرو، حضور پاک علیہ السلام سے آگے مت چلو کسی چیز میں بھی۔ اور اللہ نے کیا ادب سکھایا؟ یا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اور کیا فرمایا؟ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی سے اس طرح بات نہ کرو جیسے بے تکلفی سے ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو۔ اور کیا ادب سکھایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض، نبی کے بلانے کو اس طرح مت سمجھو جیسے تم میں سے کوئی کسی کو بلا لیتا ہے، جی چاہا گیا اور جی چاہا نہیں گیا۔ نبی بلائیں تو جانا فرض ہے، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھائے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی کے واسطے سے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اپنے رسول سے اس طرح سوالات مت کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوالات کیے تھے، یعنی بیجا سوال مت کرو، بلا ضرورت سوال مت کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام سے جو سوالات کیے ہیں وہ بہت کم ہیں، جن چیزوں کی ضرورت تھی وہی پوچھے، غیر ضروری سوالات نہیں کیے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ تو ظاہر بات ہے خرچ تو کریں گے، مگر اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، یہ معلوم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، اور کیا کہا؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ جواب میں کہیے زیادہ اہمیت اس بات کی نہیں کہ کیا خرچ کریں، زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کہاں خرچ کریں۔ اگر تھوڑا سا بھی خرچ ہو اور جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ خرچ ہو جائے تو اس کا ثواب بہت ہے، اور اگر بہت زیادہ خرچ ہو لیکن وہاں پہ نہ ہو جہاں پہ ہونا چاہیے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ بارش کی جس وقت ضرورت ہو اس وقت اگر تھوڑی بارش برس جائے تو کیا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جب ضرورت نہ ہو اس وقت اگر برسے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک قطرہ بھی بہت ہے ابر خوش انجام کا، ایک قطرہ بھی بہت ہے ابر خوش انجام کا، اور جل گئی کھیتی اگر برسا تو پھر کس کام کا۔ وقت پر ہو اور جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ دین کی بات سکھا رہا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو۔ یہ اہم نہیں ہے کہ کتنا خرچ کریں، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہاں خرچ کریں۔
فرمایا قل ما انفقتم من خیر، آپ ان سے کہہ دیجئے جو مال بھی تمہیں خرچ کرنا ہو. دو سوال تھے. پہلا سوال جو مال بھی تمہیں خرچ کرنا ہو تو وہ تمہارے حوصلے اور ہمت پر ہے، تمہاری طاقت پہ ہے. اللہ نے زیادہ دیا ہے زیادہ خرچ کرو، کم دیا ہے کم خرچ کرو. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدار مقرر نہیں ہے. تمہیں جو بھی خرچ کرنا ہو، لیکن خرچ کرو گے کہاں؟ اللہ فرماتا فَوَالِوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس کے حقدار ماں باپ ہیں اور رشتہ دار ہیں اور بے باپ کے بچے ہیں اور غریب ہیں اور مسافر ہیں. یہ وہ مقامات ہیں جن پر خرچ کرنا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلا؟ یہاں جو صحابہ نے خرچ کے بارے میں پوچھا تھا اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ یہ زکوٰۃ کے بارے میں تو متعین ہے جب تک اتنا نہیں ہوگا زکوٰۃ فرضی نہیں ہوگی. ارے ہے نہیں، نصاب ہونا چاہیے. مالک نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. اب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. پھر یہ کیا مطلب ہے 52.5 تولہ چاندی کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، چاندی، سونا بالکل نہیں ہے، نہ انگوٹھی ہے، نہ ناک کی کیل ہے اور نہ اس کے پاس کیش ہے، 1-2 روپیے بھی نہیں ہے، خالص چاندی ہے، تو جب تک یہ چاندی 52.5 تولہ نہیں ہوگی اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 7.5 تولہ سونے کا مطلب کیا ہے؟ جب سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، نہ چاندی ہو نہ کیش ہو. جب تک سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے تو پھر 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. 1 تولہ سونا اور 1 انگوٹھی چاندی کی، دونوں کی بازار میں قیمت معلوم کر لیجئے اور پھر دیکھیے اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی نہیں. ظاہر ہے سونے کی مالیت کتنی زیادہ ہے. 1 تولہ سونا بہت ہوا، 42,000 45,000 یہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. تو اتنا تو بن ہی جائے گا، اور جب اتنا بن گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو غرض ہے کہ یہاں مراد خرچ کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب تو مقرر ہے. زکوٰۃ کا نصاب اللہ کی طرف سے مقرر ہے. ہر آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کتنی نکالی جائے یہ بھی مقرر ہے. ارے ہے نہیں، کتنی؟ 40واں حصہ یہ بھی مقرر ہے. قرآن کی اس آیت میں یہ زکوٰۃ نہیں پوچھی جا رہی ہے. زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہے مسجد بننا ہے اور وہاں کوئی مسجد ہی نہیں تو مسلمانوں کے ذمے فرض ہے کہ مسلمان مسجد وہاں بنوائیں. اب زکوٰۃ کا پیسہ تو مسجد میں لگے گا نہیں، لیکن پھر بھی پیسہ خرچ کرنا ضروری، مسجد بنواؤ. ارے ہے یا نہیں؟ تو قرآن کی اس آیت میں آگے اللہ فرما رہا ہے جو تمہیں خرچ کرنا ہو اس کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ ہیں. اور ظاہر ہے زکوٰۃ ماں باپ کو دینا جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ کی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کبھی کبھی مسلمانوں پر ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے.
زکوٰۃ آپ پوری نکال چکے. ایک آدمی ہے وہ غریب ہے اور پیسے نہیں ہے دوا کے اس کے پاس. اگر آپ نے ایک انجیکشن کے پیسے اسے دے دیے جان بچ جائے گی ورنہ مر جائے گا. تو آپ پر زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کی مدد کرنا فرض ہے. فرض کھانا کھلانا فرض ہے آپ پر. آپ ہم تو زکوٰۃ نکال چکے تو یہ تو ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں مال خرچ کرنا ہو اپنی حیثیت کے اعتبار سے یہ دیکھو اس کا مصرف کیا ہے, صحیح جگہ پہ خرچ ہو. سب سے پہلے مصرف میں اللہ نے کس کا نام لیا؟ ماں باپ کا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اگر آدمی خدمت کرتا ہے, ان کے کپڑے بنواتا ہے, ان کو کھانا کھلاتا ہے, ان کی ضرورت کا انتظام کرتا ہے, تو یہ ساری اس کی ذمہ داری بھی ہے. لیکن اگر وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرتا ہے تو اس کو اس پر ثواب بھی ملے گا, اور بہت زیادہ ثواب ملے گا اسے, بہت زیادہ اسے ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے, بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو. کہا اے اللہ کے رسول 1 دینار اور ہے. تو آپ نے فرمایا اپنی گھر والی پہ خرچ کرو. اے اللہ کے رسول 1 دینار اور ہے. کہا اپنے بچوں پہ خرچ کرو. 1 دینار اور ہے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. جو سب سے قریبی ہے پہلے اس پہ خرچ کرو, اور سب سے قریبی ماں باپ, اور ماں باپ کے بعد دوسرے اقربا اور رشتہ دار ہیں. کیا حسین شریعت ہے, کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ خرچ بھی کر رہے ہیں, اور وہ خرچ جو ہے پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ ارے گھر ہی میں تو جا رہا ہے, ماں باپ کو دیا ہے, یا اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے, یا اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا, تو کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ باہر جا رہا ہے, تو گھر ہی میں تو جا رہا ہے, اور اس کے باوجود ثواب بھی مل رہا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ان کا نام تھا حضرت ابو طلحہ, اور وہ مسجد نبوی کے پاس ان کا ایک باغ تھا, اور بڑا زبردست باغ, بڑا گنجان, بڑا گھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے. اس کا نام تھا بیر ہا, پانی بھی بڑا میٹھا تھا. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی تو ہے کچھ بھی خرچ کر دو, لیکن زیادہ ثواب جب ملے گا جب اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو. وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں, تو ایک پرندے کو دیکھا, وہ پھڑپھڑا رہا ہے, نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے, مگر مل نہیں رہا. اتنا اچھا میرا باغ ہے, اتنا گھنا گنجان ہے. تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس باغ کو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر دیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول میں یہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے جو بھائی ہیں چچا زاد, غریب غربا ہیں, انہی پہ تقسیم کر دو. تو جو بھائی تھے انہی پہ خرچ کر دیا انہوں نے. ضرورت کے مستحق بھی ہیں, وہ ضرورت مند بھی ہیں, اور اوپر سے رشتہ دار بھی ہیں. یہی کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. تو گھر کی چیزیں وہ گھر ہی میں ہے, ثواب بھی بڑھ گیا, ثواب زیادہ ہے. فرما ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ڈبل ثواب. ثواب تو الگ ہوا, اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟ کہا تمہاری عمر اللہ بڑھا دے گا, اور اللہ تمہاری روزی بھی بڑھا دے گا. اور آدمی کو کیا چاہیے؟ کاروبار کس لیے کر رہا ہے, دکان کس لیے کر رہا ہے؟ کائے کے لیے؟ تاکہ گھٹ جائے پیسہ نا, ہے نا, پھر بڑھ جائے اور جلدی مر جائے آدمی.
عمر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم پہ عمل کیا ایک تو، دوسری چیز وہ رشتہ دار جو ہے جب ان کی مدد کرے گا تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے بد دعا کریں گے، ہے نا؟ اچھا دعا کریں گے، آپ جگ رہے اس کا مطلب، تو وہ دعا کریں گے، اور جب دعائیں کریں گے تو دعائیں جو ہیں وہ لگتی ہے کس کی؟ کس کی لگتی ہیں دعائیں؟ کسی بزرگ کی، کسی بزرگ کی دعا لگتی، بزرگ ہی ہونا چاہیے دعا کرانے کے لیے، کوئی مولانا ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی بہت اللہ والے ہوں، ان سے دعا کرائیں تو دعا قبول ہو جائے گی؟ جی نہیں، دعا کس کی لگتی ہے؟ دعا کس کی لگتی ہے؟ فرمایا جو مسلمان بھائی کے لیے غائبانے میں دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، وہ دعا لگتی، وہ دعا لگتی۔ کہا نہیں ہم نے ان سے، مگر ہم نے کام ایسا کیا ان کے دل سے دعا نکلی، تو وہ دعا کیا کرے گی؟ لگ جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ اب لوگ تلاش کرتے ہیں کوئی بزرگ ملے تو دعا کرائیں، کس قدر اعظم وہ بزرگ ہو یا نہ ہو۔ آپ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ظاہر بات ہے وہ بد دعا نہیں، دعا ہی دے گا آپ کو، اور جب دعا دے گا تو اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ کتنے فائدے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ہم لوگوں میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ خرچ کرو، تو ہم لوگ کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ جو ہماری ضرورت کی نہ ہو، ہے نا؟ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ جو زیادہ اچھی ہو، جو ہمیں زیادہ پسند ہو وہ کریں گے۔ تو وہ اپنا گھوڑا لے کر کے آئے، اے اللہ کے رسول مجھے یہ زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ اپنے بیٹے اسامہ کو دے دو۔ اب یہ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ صاحب ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کیا اور یہ تو میرے گھر ہی میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ثواب اس کا ملے گا، ان کی ضرورت پوری ہو گئی اور تمہارا صدقہ بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے آج کل لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، خرچ کر رہے ہیں دوسری جگہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا سب سے بہترین مصرف کون ہے؟ فلیل والدین، والدین پہ خرچ کرو۔ ابا کی دوا لانا ہے، علاج میں بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو منہ نہ بناؤ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، نہیں، یہ تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ خوش دلی سے کرو۔ فلیل والدین، ماں باپ کا حق ہے، والاقربین، اور پھر ماں باپ کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، بہت سے رشتہ دار ہیں، قریب کے بھی ہیں دور کے بھی ہیں، ان کو سمجھو، ان کو پہچانو۔ مگر آج کل معاملہ الٹا ہے، آدمی رشتہ دار اپنے برابر والے کو سمجھتا ہے، جو مالدار رشتہ دار ہے وہ رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں وہ رشتہ داری نہیں۔ دعوت میں بھی لوگ ان کو نہیں بلاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جب کہا تو انہوں نے سوچا ایسا کام کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دعوت سب کو دو، مگر ایسی جگہ شادی رکھو اتنی دور جہاں صرف گاڑی والے پہنچ سکے، تو یہ غریب آئے گا نہیں، اتنا پیسہ خرچ ہوگا کون جائے دعوت میں؟ تو دعوت بھی دے دی اور آئے بھی نہیں، محفل خراب ہو گئی۔ ولیلاقربین، اور رشتہ داروں کو، والیتاما، اور یتیموں کو، اور یتیم بھی کون؟ اپنے گھر کا نہیں، گھر کا اگر یتیم ہے رشتہ دار ہے اس پہ خرچ کرو، نہیں تو کوئی بھی یتیم ہے، محلے کا رشتہ دار، غیر رشتہ دار، اس پر جو تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں تمہارے اس خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ملے گا، اللہ کو پسند ہے یہ۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یتیم کو جھڑکیے نہیں۔ جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، قبر کا عذاب سنتے ہیں، مگر پرنالہ وہیں گر رہا ہے۔ دل سخت ہے، دل پتھر سے زیادہ سخت۔ یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کسی میڈیکل کالج میں نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں جو اس کا علاج کر دے، یہاں سے لے کے امریکہ اور برطانیہ کہیں بھی۔ اس کا علاج، اس بیماری کا علاج صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا، پھر قرآن کی حدیث کی بات کا اثر ہوگا، پھر تمہیں آخرت کی فکر ہوگی، پھر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو صرف یہی نہیں کہ حکم دیا ہے کہ عمل کرو، بلکہ اسلامی شریعت کا حسن یہ ہے کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کے آسان ہونے کا سو رہے عمل بھی کرو۔ عمل کرو گے کیسے؟ اس میں آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ آسان ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کیا؟ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں ایسے ہوں گے جنت میں۔ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا تو پھر جنت پکی۔ وہ کاہے پہ مل رہی ہے؟ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، اس کی پرورش کرنے پر۔ فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی جنت بھی پکی، اور خالی جنت نہیں بلکہ جنت میں اس کو قرب ملے گا اور نزدیکی ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر بات ہے نبی کریم علیہ السلام کا قرب یہ اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی جو تھے وہ بڑے غمزدہ آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، چہرے کا رنگ اترا ہوا۔ آپ نے کہا کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان ہو؟ کہ ایک خیال نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اولاً تو یہ یقینی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ کی رحمت بہت بڑی، اور اگر ہم گئے بھی تو اے پیغمبر جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور بے چینی ہوتی ہے، آپ کی محفل میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ اور قیامت کے روز مرنے کے بعد جنت یقینی نہیں، اور اگر جنت میں ہم گئے بھی تو آپ جنت میں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے؟ کہاں آپ کی جنت، کہاں ہماری جنت؟ وہاں اگر آپ کا دیدار نہیں ہوا تو پھر بڑی الجھن ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے سنا اور آپ خاموش رہے۔ اس لیے اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کا 100% کہنا مانے گا تو قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جس جنت کے کلاس میں، جس اعلیٰ درجے کی جنت میں آپ ہیں اسی میں وہ بھی رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی جنت سے اتر کر نیچے والے اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے آئیں، اور یہ بھی شکل ہے کہ آپ کے غلاموں کو اجازت دے دی جائے کہ جاؤ
تو اوپر جا کر کے زیارت کر سکتے ہو اور ملاقات کر سکتے ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہاں خرچ کرنا ہے، تو وہ حق ماں باپ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، والمساکین اور غربا کا ہے، اور یہاں کہیں لفظ مسلمان کا نہیں ہے۔ ان آیتوں میں کہیں مسلمان کا لفظ نہیں آیا کہ مسلمان رشتہ دار، مسلمان ماں باپ، مسلمان یتیم، مسلمان غریب، کہیں ذکر نہیں۔ ماں باپ اگر ہیں، اللہ نے بیٹے کو ایمان کی توفیق دی، ماں باپ کو نہیں دی، ماں باپ کفر میں مبتلا ہیں، پھر بھی آدمی دنیا میں ان پر جو خرچ کرے گا ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ یہ ہے اسلام۔ کیوں بھائی؟ کیا بتایا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کا مطلب یعنی بیوی کی بہن، آپ کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کی بہن، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ دوسری ہیں اور حضرت اسماء کی والدہ دوسری ہیں، لیکن باپ دونوں کے ایک ہیں۔ ایسی بہنیں جن کے باپ ایک ہوں، ایسے بھائی جن کے باپ ایک ہوں، ماں الگ الگ ہوں، ان کو کہتے ہیں اللاتی۔ باپ شریک بھائی، باپ شریک بہن، باپ ایک ہے ماں الگ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ نبی کریم علیہ السلام کی ساس، آپ کی خوش دامن حضرت ام رومان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی حور کو دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھو، عائشہ صدیقہ کی والدہ۔ اور جب انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام ان کی قبر میں خود اترے، تو حضرت صدیق اکبر کی یہ جو بیوی ہے عائشہ صدیقہ کی والدہ، یہ ایمان والی ہیں، اور حضرت اسماء کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے قتیلہ، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایمان والوں کا غیر ایمان والوں میں رشتہ ہوتا تھا۔ آگے قرآن کی آیت آ رہی ہے، جب وہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد یہ رشتہ ختم ہو گیا، صدیق اکبر نے ان کو طلاق دے دی، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے، بیٹی مسلمان اور شوہر مسلمان، صحابی سید المسلمین صدیق اکبر، مگر ان کی جو بیٹی کی ماں ہے اسماء کی، ان کا نام قتیلہ، وہ مسلمان نہیں، مگر مسلمان ہو یا نہ ہو، مذہب بدل جائے، لیکن بیٹی تو بیٹی ہے، اور ماں کا دل تو ماں کا دل ہے۔ حضرت اسماء ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئی، اور خود ان کی ماں قتیلہ مکے میں بیٹی کی محبت میں جوش مارا، وہ مدینے پہنچی، کچھ ہدیے تحائف اپنی بیٹی کو دیں گے، اور ماں کچھ بھی دے دے وہ اولاد کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، دے خاک بھی تو لے لو دولت سمجھ کر کے اس کو، یہ ماں باپ کی دی ہوئی چیز ہے، اس میں جو محبت و اخلاص ہے وہ کسی چیز میں نہیں، وہ لے کے آئیں۔ مگر یہ ایمان اور مذہب کیا چیز ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ حضرت قتیلہ کو، جو ایمان والی نہیں تھی، محبت سے مکے میں سے مدینے آئی تھی، اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور کہا ٹھہر جائیے، پہلے ہم پوچھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہاری ماں ہے، اگرچہ ایمان والی نہیں ہے، ان پہ گھر پہ ٹھہراؤ، ان کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو ہدایہ اور تحائف دو، یہ ہے قرآن کی وہ مبارک تعلیم۔
دنیا کے مذاہب میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو پھر ماں کی محبت ختم، باپ کی محبت کا ختم، اور کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیسی رنجشیں ہیں، کیسی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک تمہیں کرنا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین اس کے حقدار ہیں، چاہے وہ والدین مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو، والاقربین، اور رشتہ دار، ان کا رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ دار مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور رشتہ دار نہیں، غیر رشتہ دار ضرورت مند اس کو دینا ثواب۔ اسلام کی تعلیم تو یہ انسان مسلمان نہیں، انسان نہیں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس پر بھی ثواب۔ جو ایک بازاری عورت نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلا دیا تھا، کیا فرما، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے اس وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ فرما وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ کو پتا ہے۔ یہ جواب کاہے کا ہے؟ دو سوال تھے، کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں۔ کہاں خرچ کریں پہلے وہ جواب دیا، کیوں؟ یہ زیادہ اہم ہے۔ اور پھر کاہے کا جواب دیا، کیا خرچ کریں؟ اللہ کہتا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرو، کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیمٹ مقرر نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے تم زیادہ خرچ کرو یا کم خرچ کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور جب معلوم ہے تو جتنا گڑ ڈالا جائے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، پہلے خرچ کرنے کا حکم تھا، مال خرچ کرنا، یہ بھی مشکل چیز ہے، نہیں مشکل چیز ہے؟ ارے مال خرچ کرنا مشکل ہے، اور 100 رکعت پڑھنا آسان، نفلیں، تہجد، اشراق، اوابین، اور اس کے بعد پیسے خرچ کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اب ادھر بقرعید کے موقع پہ کیا ہوا، 2-3 سالوں سے کھالوں کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک سال بہت سے مدرسے والوں نے کھال لی نہیں، اس لیے کہ اس کو اٹھانا اور لے جانا اور بیچنا، اس سے زیادہ اس میں خرچ ہو جائے گا، بجائے فائدے کے نقصان ہے۔ کچھ مدرسے والوں نے کہا کہ یہ لوگ پھینکیں گے، ضائع کریں گے، چھوڑو اس کو، لے لو، مگر ان سے یہ کہہ دو کہ اس کھال کو دفع کرنے کے لیے، ٹھکانے لگانے کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، کھال بھی دے دو اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی دے دو، 100 روپے دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو نیا قانون ہے صاحب، اور وہ 23,000 کا بکرا، 25,000 کا بکرا وہ خرید لیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 100 روپے کہہ دیا گیا، کہاں دیے جا رہے ہیں؟ یہ مدرسے میں، یہ کھل رہے، یہ سب سمجھ میں نہیں آیا صاحب، کھال کے ساتھ 100 روپے میں مانگ رہے، یہ کھل رہا ہے۔ ایک آدمی نے کیا کہا 100 روپے تو نہ دیں گے ہم، اور گومتی زندہ باد، یعنی دریا میں ڈال دیں گے ہم، ضائع کر دیں گے، مگر پیسے، یہ ہے پیسہ خرچ کرنا، دین کے نام پر خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے مسجد میں آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، جب مسجد کا غلہ لے کے آدمی سامنے سے گزرے تو جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کو آپ ناپ لیجئے اور اندازہ کر لیجئے، یہ سب اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے ٹوٹا سکہ تلاش کرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ 5 روپیہ ہے نہیں ٹوٹا، اگر ہے تو دے دیا، 100 روپے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت ان کے دل اور دینا کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں، اور تلاش کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹا سکہ۔
وہ غالب نے کہا تھا بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کام فقیر عقیر تھوڑی ہیں، مگر فقیروں کا لباس ہم نے اس لیے پہنا ہے دیکھیں کون کتنے بڑا دل والا ہے اور کتنا سخی ہے. تو مسجد میں آپ اندازہ لگا لیجئے، ان کی حیثیت دیکھیے، ان کا نام دیکھیے، ان کی دولت دیکھیے، اور پھر ان کا دل دیکھیے وہ اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں اور کتنا دے رہے. سب ٹوٹا ہوا سکہ تلاش کرے، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے ہے یہ حقیقت یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی زیادہ دے دے تو بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک صاحب نے 500 کا نوٹ ڈالا گلے میں، اور دوسرے لوگوں نے دیکھا ارے ہم تو 5 روپے تلاش کرتے ہیں، سب تلاش کر رہے ہیں، یہ 500 کا نوٹ دے رہا ہے. کہا ان کو تو شاباشی دینا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے، آپ جیسا تو کوئی پوری مسجد میں کوئی نہیں ہے. ان سے کہا بھائی بڑے کمال کے آپ ہیں، واقعی بڑے دل والے آپ ہیں. یہاں 5 روپے دینا مشکل ہے لوگوں کو، وہ بھی سب نہیں دیتے، آپ نے 500 دیے. کل وہ آپ کی جیب سے گرا تھا 500 کا نوٹ، دیکھا آپ نے؟ یعنی مال مفت دل بے رحم، اپنی جیب سے نہیں نکل رہا ہے. تو پہلے اللہ نے صدقے کا ذکر کیا، اور اب کاہے کا ذکر ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اب اس سے مشکل حکم ہے اللہ کے راستے میں جان خرچ کرو. مگر صحابہ کیسے تھے؟ وہ ہر امتحان میں پاس ہوئے، ہر امتحان میں پاس ہوئے. مال اسلام نے مانگا تو لگے ڈھیر کے ڈھیر. اسلام نے کہا صدقہ کرو، حضور نے کہا. صدیق اکبر پورا گھر لے آئے، فاروق اعظم آدھا لے آئے، عثمان ذوالنورین نے 900 اونٹ دیے میں ساز و سامان کے، اور 1000 اشرفیاں دی، اور کھانے کا انتظام الگ سے کیا، اور ہر صحابی نے اپنے حساب سے کیا. بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو تو تھا مگر صدقہ کرنے کے لیے نہیں تھا. ہم لوگ ہوتے تو کہتے یہ تو مالداروں کے لیے، ہمارے وہاں خود ہی کھانے کو نہیں ہے، مگر یہ صحابہ تھے، حضور نے کہا ہے صدقہ کرنے کے لیے. تو بازار میں گئے، انہوں نے مزدوری کی ہے، کاہے کے لیے؟ تاکہ صدقہ کرنے کے پیسے مل جائیں اور اس کے اندر ہم بھی شریک ہو جائیں. تھوڑا سا گھر میں رکھا اور باقی صدقہ کر دیا. سبھی نے گھر میں کچھ رکھا اور کیا کچھ نذر آقا کو، مگر جو لا کے رکھ دے گھر کا گھر صدیق اکبر. اللہ کے نبی نے قدر کیا کی. ایک صحابی انہوں نے دن بھر مزدوری کی اور تھوڑے سے چھہارے، ان کو کھجوریں ملی مزدوری میں، وہ بھی لے کے آئے. ایک طرف اتنے بڑے صحابہ کی قربانیاں، ایک طرف کھجوریں. تو منافقین نے کہا ان کو دیکھیے، ان کو کچھ جوڑا ہی نہیں، اس کو کیا ضرورت تھی، یہ لے کے کھجوریں لے کے چلے آ رہے. اور جنہوں نے زیادہ دیا منافقین نے، ان کی زبان سے بھی صحابہ نہیں بچے. منافق صحابہ کا دشمن ہوتا ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جنہوں نے زیادہ دیا تو کہنے یہ ریاکار ہیں، دکھاوے کے لیے اتنا دے رہے ہیں. جنہوں نے جان دے دی اور تھوڑی دی کھجوریں لے کر کے آئے، ان کو دیکھیے ان کو کچھ جوڑا ہی نہیں، بتائیے کھجوریں لے ان سے کیا ہوگا. مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا، ان کا دل کیسے بڑھایا. پورا ڈھیر جو لگا ہوا تھا آپ نے کھجوریں سب سے اوپر اس کے اوپر بکھیر دی اور فرمایا اللہ کے وہاں یہ بھی قبول ہے. بہترین صدقہ تو وہی ہے ان جہد المقل، محنت مزدوری کر کے آدمی صدقہ کرے. تو صحابہ تو اس میں پاس ہو گئے، مگر ہم لوگ اس میں چلو. تو پہلے ذکر کاہے کا تھا؟ مال خرچ کرنے کا. اور صحابہ نے مال بھی خرچ کیا. پھر جان خرچ کرنے کا ذکر آیا تو صحابہ نے اپنی جان بھی خرچ کی. اور کیسے؟ بچے یتیم، بیویاں بیوہ، اور کھجوروں کا باغ کھڑا ہوا ہے، مال برباد ہوتا ہے تو ہو جائے. سب کچھ قرآن اندازی ہوئی ہے کہ ہم جائیں گے جان دینے کے لیے، اور وہ باپ کہتا ہم جائیں گے اور بیٹا کہتا ہم جائیں گے. اور چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے
کہیں ہمیں واپس نہ کر دیا جائے. کیوں؟ ہم اپنا خون اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. ان میں سے بعض صحابہ تو ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا جان دے دیں گے، انہوں نے جان دے دی. ومنہم من ينتظر، اور باقی جو ہے وہ انتظار میں ہیں کب ہمیں بلایا جائے اور کب ہمیں موقع ملے. حضرت خالد بن ولید کیا کہہ رہے ہیں؟ بستر پر 100 جنگوں میں لڑا اور جسم کا کوئی نشان، ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں پر نشان نہ ہو، اور ہر مرتبہ شہادت کی تمنا میں گیا، مگر افسوس شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی. یہ وہ ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کتب علیکم القتال، اور تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا. پہلے مال، اب جہاد. جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا. 13 سال تو کیا کہا؟ مکے میں لڑنا نہیں ہے. مدینے پہنچے کہا اب اجازت ہے، مگر اجازت بھی یہ نہیں ہے کہ خود سے لڑنے جاؤ. اگر تمہارے اوپر حملہ کریں تو مقابلہ کرو. اللہ فرماتا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض. جہاد فرض ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد فرض عین ہے، ہر آدمی پر فرض ہے اور ہر جگہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے. نماز ہر آدمی پر فرض ہے اور ہر جگہ فرض ہے، لیکن جہاد ہر آدمی پر فرض نہیں، ہر جگہ فرض نہیں. جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب کچھ لوگ اگر یہ فریضہ ادا کر لے تو پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا، گناہ سے بچ جائے گی، اور اگر کوئی نہ کرے تو پوری امت گنہگار. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. کب تک؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، جب تک یہ سلسلہ چلے گا. اور وہ آخری دستہ ہوگا امت کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا. غرضے کہ جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے. دلیل کیا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ نے فضیلت دی ہے ان مسلمانوں کو جو مال سے جہاد کرتے ہیں، جان سے جہاد کرتے ہیں، ان مسلمانوں پر جو بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر اللہ نے نیکی کا، بھلائی کا، جنت کا وعدہ بولو دونوں سے کیا ہے، جو شریک ہوئے جہاد میں اور جو نہیں شریک ہوئے. اگر جہاد فرض عین ہوتا تو جو شریک نہیں ہوئے ان کے لیے جنت بولو ہوتی نا؟ کیوں بھائی ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر فرض ہوتا ہر ایک پر تو ایک نے فرض ادا کیا اس کے لیے جنت، جس نے فرض نہیں ادا اس کے لیے بھی جنت، اس کے لیے جہنم ہوتی. معلوم ہے جہاد ہر جگہ فرض نہیں، ہر شخص پر فرض نہیں، یہ فرض کفایہ ہے. جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ اگر ادا کر لے تو سارے لوگوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اور محلے میں کسی نے نہیں پڑھی تو سب کی گردنیں ناپ دی جائیں گی قیامت کے دن. فرض کفایہ ہے. دوسری دلیل فرض کفایہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلوں گا مجاہدین کے ساتھ، میرا بھی نام لکھا جائے. آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ بلا یا رسول اللہ. جب تم آئے تو وہ تو رو رہے تھے. آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کرو، اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. تو کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری. انہی کی خدمت کرو، اس میں جہاد کا تمہیں ثواب ملے گا. معلوم ہے جہاد ہر آدمی پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا جو فرض کفایہ کام ہو، جو بھی فرض کفایہ کام ہو
اس میں ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے. ماں باپ اجازت دیں تو جہاد میں جائیے، ماں باپ اجازت دیں تو اللہ کے راستے میں وقت لگائیے. اگر وہ اجازت نہیں دے تو پھر بتائیے شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، نبی کا فتویٰ یہ ہے، اللہ کے نبی واپس کر رہے ہیں. تمہارے ماں باپ رو رہے تھے، جاؤ ان کو ہنساؤ، انہی کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. اس سے ماں باپ کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے اور اس سے جہاد کے فریضے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. ہاں اگر کسی وقت امام وقت اعلان کر دے ضرورت ہے اور سب کی ضرورت ہے، تو اس وقت نہ ماں کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. اب تو فرض عین ہے، جیسے فرض نماز پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. تو اللہ فرماتا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے. کیسے ناگوار ہے؟ طبیعت کے اعتبار سے ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہمارا پیسہ نہ خرچ ہو اور ہماری جان نہ خرچ ہو. چاہتا نہیں چاہتا؟ انسان کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت ہے. یہ مطلب نہیں ہے طبیعت نہیں چاہتی تو نہیں کریں گے. یہ فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے دین فطرت کی رعایت کی ہے. کیا کہا حضور پاک علیہ السلام نے؟ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے. تو گفٹ ہے، تحفہ ہے. اگر کسی کو تحفہ دیا جائے تو اس کو بہت برا لگتا ہے نا؟ اچھا لگتا ہے. پھر جب موت آتی تو اچھا لگتا ہے نا؟ ہے اچھا لگتا ہے. یہ تو تحفہ ہے، یہ تو تحفہ ہے. طبیعت کے اعتبار سے کراہت ہوتی ہے. وہ چیز مشقت گراں معلوم ہوتا ہے وہ آدمی کو حکم، یہ طبیعت ہے. لیکن طبیعت کی کراہت کے باوجود اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے. اس کے اوپر کیا ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیسے فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاؤُهُ، اور جو اللہ سے ملنا نہیں پسند کرتا اللہ بھی اس سے ملنا. اور اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی بھائی؟ ہے بھائی؟ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ بغیر موت کے ہوگی نہیں ہے. اور مرنا آدمی کو پسند، بولو نا، کوئی بزرگ آدمی ہو تو اس سے بڑی بات کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی آدمی خوشدلی سے مرنا نہیں چاہتا، اور آپ نے فرمایا جو ملنا پسند کرے گا اللہ ملنا پسند کرے گا، نہیں ملنا اللہ بھی ناپسند کرے گا. تو آپ نے مطلب بتایا، کہا عائشہ یہ عام وقت کی بات نہیں ہے، یہ بات اس وقت کی ہے جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب جنت کا رومال لا کر مرنے والے کے چہرے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی روح جنت کی نعمت اور وہاں کی خوشبوؤں کو سونگھنے کے بعد نکلنے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے. اس وقت دنیا اچھی نہیں لگتی. بیوی کھڑی ہوئی ہے، بچے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محبوب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مرنے والا نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کی نظر ایک طرف ٹکی ہوئی ہے. یہ وہی وقت ہے. تو اللہ فرماتا جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں طبیعت کے اعتبار سے ناگوار ہے. مگر یاد رکھو جو چیز تمہیں ناگوار ہو ضروری نہیں کہ وہ اچھی نہ ہو، اور جو چیز تمہیں پسند ہو ضروری نہیں کہ وہ واقعی اچھی ہو. اللہ نے جو تمہارے لیے جو چیز رکھی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہی اچھی ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، برا سمجھو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو.
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کوئی چیز تم پسند کرو، تمہیں مرغوب ہو، اور حقیقت کے اعتبار سے تمہارے حق میں وہ بری ثابت ہو۔ اور یہ ہر آدمی کو زندگی میں اس کا تجربہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو اچھا سمجھا تھا اور یہ تو مصیبت بن گئی، اور ہم نے اس کو برا سمجھا تھا حالانکہ یہ چیز کتنی اچھی ثابت ہوئی۔ رشتہ جب آدمی کرتا ہے تو نظر آ رہی تو ہم نے بہت اچھا سمجھ کے رشتہ کیا تھا، اور بھی رشتے تھے ہم نے انہیں ناپسند کیا، مگر پتہ یہ چلا کہ یہ رشتہ تو بہت اب پچھتا رہا ہے۔ بعض جگہ اس کو اچھا نہیں سمجھا، کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا یہ تو بہت اچھے لوگ۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی عقل حرف آخر نہیں ہے۔ انسان ہر چیز کو، حقیقت کو، اصلیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر چیز کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک صاحب جو ہے انہوں نے بتایا کہ جا رہے تھے اور آخری بس تھی، اب اس پہ پوری بس بھری ہوئی، بیٹھنا چاہا تو کنڈکٹر نے منع کر دیا، کہا بھائی آخری خوشامد کی اس کی آخری ہے، بی بچے میں یہاں کہاں رکوں گا؟ کہا کسی طرح نہیں، اس نے دھکے دے دیے مجھے۔ جب اس نے دھکے دیے تو دل کے اوپر بڑا گراں گزرا کہ میں مسلمان ہوں، میرے ساتھ اس لیے سلوک کیا گیا، مجھے دھکے دے دیے گئے۔ کہا اس کے بعد خیر صبر کیا، کیا کرتے؟ تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ اس بس کا حادثہ ہو گیا اور کوئی زندہ نہیں بچا۔ یہ سمجھ رہا تھا میرے ساتھ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اور حالانکہ اسی کے اندر اس کے لیے اچھائی تھی۔ جس کو اچھا سمجھ رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا، جس کو یہ ناگوار سمجھ رہا تھا وہ چیز اچھی تھی۔ ارے ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے بہت سے۔ الا یجارن اخ البلیہ فللرحمن الطاف خفیہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر پریشان نہ ہو، ان مصیبتوں کے اندر بھی اللہ کی مہربانی چھپی ہوئی ہے اگرچہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ نماز پڑھنا بڑا کھلا ہے تمہیں، پڑھ لو، پھر بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، تمام نیند سے بہتر ہے۔ نیند اچھی لگ رہی، نماز کہاں اچھی لگ رہی؟ یہ تمہاری طبیعت ہے، مگر اللہ جو کہہ رہا اسی پہ عمل کرو۔ اللہ نے جو کہا تمہارے لیے وہی اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کسی چیز کو تم ناگوار سمجھو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ مثنوی شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ اتارا اپنا، وہ دیکھیے سو گئے تمہارے بغل میں بیٹھ کے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا موزہ اتارا، وضو کیا آپ نے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے سوچا موزہ پہنیں گے، اور وہ موزہ اس سے پہلے کہ آپ پہنتے، عقاب ایک پرندہ ہے جو شکرے کی طرح، باز کی طرح، وہ آیا، اس نے موزہ اٹھا لیا، تو آپ کو تو اچھا نہیں لگا، ابھی پہنتے لے گیا۔ اب اس نے اوپر جا کے جو اس کو ہلایا تو اس میں سے ایک سانپ نیچے گرا۔ کیا ہے؟ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ماں اپنے بچے کو مشقت میں نہیں ڈالتی، باپ اپنے بچے کو مشقت میں نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ جو ماں باپ سے، سارے کائنات سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مشقت میں کیسے ڈال دے گا؟ جو مشقت نظر آ رہی ہے مشقت نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اسی پر یقین رکھنا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے بولو اچھا کرتا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ حقیقت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، لہذا جو اللہ کہے اس پر عمل کرو، جو تمہارا دل کہے اس پر عمل نہ کرو۔
فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی اس میں جہاد کے بارے میں۔ قرآن کریم کے دوسرا سوال ہے جو صحابہ نے کیا اور اللہ نے اس کا جواب عرش اعظم سے دیا، اللہ کا فتویٰ۔ کیا ہوا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی مقابلے کے لیے، تو اتفاق سے وہ مہینہ تھا جمادی الثانی کا، جمادی الآخر کی آخری تاریخ تھی 30 تاریخ، اور یہ 29 تاریخ تھی، اور جمادی الآخر جیسے ہی ختم ہوگا فوراً چاند کاہے کا نکلے گا؟ کون سا مہینے کا؟ اب سوچ رہے لوگ بتا دیں، ہمیں یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے جمادی الآخر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ کون سا آتا ہے؟ نہیں معلوم نا، اور دھیان پھر بھی نہیں دے رہے۔ کون سا آتا بھائی؟ رجب، رجب کا مہینہ، اور ذی قعدہ کا مہینہ، اور ذی الحجہ کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ۔ 4 مہینے کیا ہیں؟ محترم حرمت والے ہیں، اشہر حرم ہیں یہ، ان میں قتال کرنا، ان میں لڑنا، یہ سب حرام تھا۔ مکے کے مشرکین بھی ان پورے سال لڑتے تھے، مگر ان 4 مہینوں میں لڑنے سے پرہیز کرتے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام جو گئے یہ تو سمجھ رہے تھے ابھی جمادی الاخر ہے، دشمن سے مٹ بھیڑ ہو گئی، ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کا سامان لے لیا، مگر رجب کا چاند ہو چکا تھا۔ مشرکین نے ہنگامہ برپا کر دیا، پروپیگنڈا کر دیا کہ مسلمان اس مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے جس کا پوری دنیا احترام کرتی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم دین حنیف پر چلتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروی کرنے والے۔ پروپیگنڈا جیسے آج کل میڈیا والے نہیں کرتے ہیں، ذرا سا مل جائے پھر نمک مرچ لگا کے کیسے، کاہے کے لیے؟ تاکہ لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے کیا کریں؟ محبت کریں، نفرت کریں۔ یہ پتہ یہ چلا آج جو میڈیا کر رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ ذرا سی کوئی چیز ملے اور ہنگامہ مچا دو، شور مچا دو۔ حالانکہ خود کتنے سوراخ ہیں؟ 72، اور کسی کا اگر ذرا سا سوراخ دکھا وہ ہنگامہ مچا دو، اس میں تو بہت بڑا سوراخ ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سوپ بولے بولے اور چھلنی کیا بولے جس میں 72 سوراخ۔ مشرکین نے ہنگامہ شروع کر دیا، صحابہ بھی ڈر گئے، یا اللہ یہ تو غلطی ہو گئی، حالانکہ انہوں نے جمادی الثانی سمجھ کر کے کیا تھا، ان کو نہیں پتا تھا رجب شروع ہو چکا ہے، یہ ان کی غلطی تھی، ان کا دھوکہ ہو گیا، مگر وہ ڈر رہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا، اور مشرکین کا ہنگامہ، انہوں نے بھی پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے تھے کہ صاحب ملت ابراہیمی پہ ہیں، اس مہینے میں تو کوئی کچھ نہیں کرتا، اس میں آپ نے کیا، آپ کے ماننے والوں نے کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کیا، یہ کیا ہے؟ تو ظاہر بات جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ اعتراض ہو رہا صحابہ پر، اور جواب کون دے رہا؟ اللہ، آسمانوں سے اللہ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ صحابہ کا وکیل ہے، صحابہ پہ اعتراض لوگ کر رہے ہیں اور صفائی کیا کہا؟ سنیے اللہ کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی اس میں قتال جہاد کرنے کے بارے میں۔ آپ جواب میں کہیے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اس مہینے میں لڑنا، جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور صحابہ نے جو کیا یہ ارے بولو نا، جان بوجھ کے کیا؟ جان بوجھ کے قتال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو کیا یہ جان بوجھ کے نہیں، یہ تو دھوکہ ان سے ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا اور ان سے کہو ایک ذرا سی چیز جو دھوکے سے ہوئی اتنا ہنگامہ، اور خود ذرا اپنا دامن دیکھو، تمہارے دامن میں کتنے داغ ہیں۔ کیا کہا؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان سے کہو اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو روکنا، ایسی کو ترکیبیں کرنا کوئی آدمی اسلام قبول نہ کرے۔
رات دن کرتے تھے نہیں کرتے تھے وہ لوگ؟ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہ کم پاپ ہے کیا؟ اللہ کے دین میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکنا یہ چھوٹا جرم ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، جہاں 360 بت رکھ دینا اور اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مکے سے نکال دینا۔ صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر مظالم مجبور ہو گئے جان بچانے کے لیے، مکے سے ان کو مدینے جانا پڑا، یہ انہوں نے مجبور کر دیا۔ تو ان لوگوں کو جو وہاں کے رہنے والے وہاں سے نکال دینا، اللہ فرماتا اکبر عند اللہ، یہ اس جرم سے جو صحابہ سے دھوکے سے ہو گیا، یہ جرائم تو اس سے بہت بڑے ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور یہ فتنہ پیدا کرنا، میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرنا، اسلام و مسلمانوں کو بدنام کرنا، اور دہشت گردی کا مطلب جو ایمان قبول کرے اس کو اتنا ستانا، سمیہ کی ٹانگیں چیر دینا، اور خباب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹانا، اور بلال کو گھسیٹنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ دہشت گردی۔ اور کرنے والے کیا تھے؟ دہشت گرد تھے۔ یہ دہشت گرد مسلمان تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ یہ دہشت گردی کرنے والے ایمان والوں کے ساتھ دہشت کا مطلب دہشت پھیلا دینا۔ جو کلمہ پڑھے گا اس کا حشر وہی ہوگا جو سمیہ کا ہوا، جو حشر وہی ہوگا جو بلال کا ہوا، وہی ہوگا جو حضرت خباب کا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں دہشت گردی۔ اللہ فرماتا یہ دہشت گردی تو ان تمام گناہوں سے سب سے بڑا جرم ہے، اور اس میں مکے کے لوگ مبتلا ہیں، اور مسلمانوں پر، صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ صحابہ پر اعتراض اللہ کو کل بھی پسند نہیں تھا اور آج بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ پیدا کر دینا، دہشت گردی کرنا، دین کے نام پر فتنہ فساد کرنا، یہ تو قتل کر دینے سے بڑا جرم ہے، اور تم اس پر ہنگامہ کر رہے ہو، اپنے دامن کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ دامن عصیاں سے دامن، بادے عصیاں سے دامن تربتر ہے شیخ کا۔ بادہ شراب، عصیاں گناہوں کے شراب سے پورا دامن بھیگا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے آپ کے کپڑے کے اوپر تھوڑی سی کالک لگی ہوئی ہے، اور خود پورا دامن بھیگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور مسلمانوں یہ تم سے نفرت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ ان کی لڑائی دشمنی ختم نہیں ہوگی۔ ان کی دشمنی کیوں ہے تم سے؟ دین کی بنیاد پر ہے۔ جب تک تم دین پر قائم رہو گے ان کی دشمنی تمہارے ساتھ رہے گی۔ دین چھوڑ دو دشمنی ختم ہو جائے، اور دین تمہارا چھوڑنا مشکل ہے، ان کی دشمنی کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دے، تب یہ خوش ہو جائیں گے، انہی کے جیسے ہو جاؤ۔ ایک کبڑا، اس سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا کوبڑ صحیح ہو جائے یا سارے لوگ کبڑے ہو جائیں؟ کہلیں میرا صحیح ہو نہ ہو سب کبڑے ہو جائیں گے۔ تو جب تک کبڑے نہ ہو جائیں، جب تک اچھا ہی نہیں لگے گا ان کو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، مگر مسلمانوں سنو، ساری پریشانیوں کو جھیل لینا، مصیبتوں کو برداشت کر لینا، مگر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر دین کو تم نے چھوڑا تو تمہاری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ فرما وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو آدمی تم میں سے پھر جائے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، اور پھر مر جائے، وہ کافر،
اور اسی حالت میں کہ وہ کافر ہو، اسی حالت میں اس کو موت بھی آ جائے، اللہ فرماتا ہے یہ کتنا بد نصیب ہے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ ایسے بد نصیب ہیں جن کی نیکیاں دنیا میں بھی برباد ہو گئیں اور آخرت میں بھی برباد ہو گئی۔ مطلب اگر کوئی آدمی دین سے اللہ نہ کرے پھر جائے، مرتد ہو جائے، قادیانی ہو جائے یا رافضی ہو جائے، یہ دین سے پھر جانا ہے، عیسائی ہو جائے، غیر ایمان والا بن جائے۔ آج جو خبریں مسلمان بچیاں غیر ایمان والوں کے ساتھ جا رہی، مذہب بدل رہی، خبریں سنی نہیں سنی؟ ارے سنی نہیں سنی؟ سنی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہو کیوں رہا ہے یہ؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مجرم کون ہے؟ ان کی ماں مجرم ہے، ان کا باپ مجرم ہے۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکموں کو خود بھی نہیں سنا قرآن میں، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے حکموں سے ناواقف رکھا ہے۔ اگر یہ قرآنی احکامات جانتے ہوتے اور اپنی اولاد کے کانوں میں ڈال دیتے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان اور اسلام سے پھیر نہیں سکتی تھی۔ قرآن سے دوری اس کا سبب ہے، قرآن کریم کے احکامات کا نہ جاننا اس کا سبب ہے۔ وہ کون سا زندگی کا مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں قرآن نے رہنمائی نہ کی ہو؟ آگے کی آیت آ رہی جس میں اس کا بیان ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور مسلمانوں نے اس حکم کو سمجھا کیوں نہیں، اور اپنی اولاد کو بتایا کیوں نہیں، اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ نامعلوم آگے چل کر کے یہ طوفان کتنے لوگوں کو ڈبو دے اور اپنے دھارے میں کتنے مسلم بچیوں اور بچوں کو لے جائے۔ سب کے مجرم ان کے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے خود بھی نہیں جانا اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے ان اہم احکامات سے ناواقف رکھا اور جاہل رکھا، اور ایسے مر گئے اور ایسے مرتے چلے جا رہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے فیمت، اور مر جائے اسی حال میں۔ اس حال میں مر جانے کا مطلب دین سے کوئی پھر گیا، اس کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی اور پھر سے مسلمان ہو گیا، تو پھر سے مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کی حالت میں مرا، اس کے لیے جنت بھی ہے۔ لیکن جو اس نے اسلام سے پھرا تھا اور اس سے پہلے جو اس نے نیکیاں کی تھی، نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج، ساری نیکیاں اس کی جل جائیں گی۔ اگر وہ حج کر چکا تھا اور پھر مرتد ہو گیا، پھر سے اسے حج کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں، مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فیمت، اسی حال میں مر بھی جائے، وہ کافر مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت میں ثواب نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ اس کی نیکیوں پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایک بات۔ دوسری چیز، اگر کوئی رشتہ دار اس کا مرے گا تو اس کی وراثت میں اس کو حق نہیں ملے گا۔ تیسری بات، جس سے اس کا نکاح ہو چکا تھا، جیسے یہ مرتد ہوگا وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ اور جتنی نیکیاں اس نے کی تھی، وہ بہت نیک کام اس نے کیے تھے، 85 حج کیے تھے، 75 عمرے کیے تھے، ساری نیکیاں جل کر کے راکھ ہو جائیں۔ اور اگر کسی نے کفر کے زمانے میں نیک کام کیے، عجیب و غریب بات ہے، وہ کافر تھا، اور بہت سے کافر نیک کام کرتے ہیں، غیر ایمان والے، کپڑے پہنا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کفر کے زمانے میں جب تک ہیں، دنیا میں فائدہ، کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی مسلمان ہو جائے آخر میں زندگی بھر کفر کے عالم میں نیک کام کرتا رہا اور آخر میں اللہ نے توفیق دے دی، مسلمان ہو گیا، تو جتنے زمانے سے وہ نیکیاں کر رہا تھا کفر کے زمانے میں، ان نیکیوں پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ایمان کے زمانے میں نیکی کر رہا تھا اور پھر مرتد ہو جائے تو ساری نیکیاں اس کی
برباد ہو جائیں گی. یعنی یہ تو عام کافر سے بھی زیادہ بدتر آدمی ہے. اور کیا سزا اس کی ہے؟ اسلامی حکومت اگر ہے، مرد ہے، اس کو 3 دن تو سمجھایا جائے اور اس کے بعد اگر وہ نہ سمجھے اس کی گردن مار دی جائے. اگر عورت مرتد ہو جائے تو قتل تو اسے نہیں کیا جائے گا، زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عام غیر ایمان والے ہیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. یہ ظالم وہ ہے جس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا اور ایمان کا، دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے. دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے. سرکار کی جو آدمی توہین کرے اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی ہے. پھانسی ہو کوئی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ اس میں کتنے دن رہیں گے؟ 6 مہینے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی صحابہ کی شان میں کہ انہوں نے جو رجب کے مہینے میں جو ان سے قتل ہو گیا وہ رجب سمجھ کے نہیں کیا تھا، وہ تو جمادی ثانی سمجھ کے کیا تھا، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. تو صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا چلو بھائی گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو ہم نے اتنا لمبا سفر کیا اور یہ جو ہم نے جہاد کیا اس پر ثواب ہمیں، بولو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملے گا نہیں ملے گا؟ اور دھیرے سے بولو. ارے ملے گا نہیں ملے گا؟ دھوکے سے قتل ہوا ہے. یہ تو رجب میں ہو گیا، رجب میں تو منع تھا. اللہ نے ہماری طرف سے صفائی تو دے دی لیکن ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیت نازل کی اور کہا یہ تم کیوں سوچ رہے ہو ثواب نہیں ملے گا؟ تم نے تو یہی سمجھ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ یہ مہینہ رجب کا نہیں ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے امید رکھو تمہیں ثواب بھی ملے گا. اللہ فرماتا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دین پر عمل کرنے کے لیے مال، اسباب، خاندان، برادری سب چھوڑ دی تھی انہوں نے. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. 3 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں، نام لکھوائیے. جب جماعت والے تشکیل کرتے ہیں تقریر سن لیتے ہیں لوگ اور جیسے تشکیل ہوتی اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں. انہوں کا 3 دن کے لیے لکھوا لو نام. اب پتہ ہے 3 دن کے لیے جانا ہے اور شہر میں جانا اور 3 دن کے بعد آ جانا ہے، گھر بھی رہے گا اور دکان بھی رہے گی مگر پھر بھی یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے جائیداد، مال، کنبہ، قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. تو ان کی قدر اللہ کے وہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، مہربانی کی امید رکھتے ہیں. ثواب سمجھ کر کے انہوں نے کیا تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ایسے بندوں سے غلطی اولاً نہیں ہوئی اور دھوکہ ہو گیا. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دھوکے کو بھی معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا دن آنے والا ہے، محرم کی 1 تاریخ. فاروق اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شاگرد ہیں کہ انہوں نے جب کوئی بات کہی اور صحابہ نے دوسری باتیں کہی تو اللہ کو وہی بات پسند آئی جو عمر نے کہی تھی. اور قرآن کریم کی 17 یا 21 آیتیں ایسی ہیں جو نازل کر کے خدا نے بتایا جو عمر کی رائے زمین پر ہے وہی عرش پر اللہ کی رائے ہے. ایسی آیتیں قرآن میں بہت سی ہیں، ان میں سے پہلی آیت ہی آئی. اس سے پہلے ایک آیت اور آ چکی پہلے پارے میں. حضرت عمر نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ جتنے حاجی لوگ گئے اور عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے، یہ سب طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی. اللہ کے نبی حضرت عمر ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اور حرم ہے اور عمرہ کر رہے، طواف کر رہے. مقام ابراہیم کے بعد پہنچے. حضرت عمر نے کہا
یا رسول اللہ لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، حضور میرا جی چاہتا ہے یہ مقام ابراہیم ہے یہاں نماز پڑھی جائے، مگر اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں تھے۔ جبریل آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھو، اس کے پاس یا جہاں حرم میں جگہ ملے یہ 2 رکعت جبھی سے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ دوسرا موقع، شراب اور جوا یہ عرب کے اندر رائج تھا، اور ایسی عادت تھی جیسے آج کل عرب لوگ کیا پیتے ہیں؟ قہوہ پیتے ہیں۔ قہوہ جانتے ہیں؟ کھجور و قہوہ، ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد قہوہ چاہیے، ہر 2 گھنٹے کے بعد۔ ایسے شراب کے عادی تھے، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، اور جوا، اب اس کی وجہ سے فتنے اور فساد پھیل رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف حکم نازل کر دیجئے، اس میں عقل بھی آدمی کی برباد ہوتی ہے، دین بھی برباد ہوتا ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمنا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان سے بتا دو شراب اور جوئے میں گناہ بہت بڑا ہے، نقصان بہت بڑا ہے، اور کچھ لوگوں کے بہت معمولی سے ظاہری فائدے بھی ہیں، اور فائدے سے تو دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ پہلے جو یہ کاغذ آپ پھینکتے تھے کوئی قدر نہیں تھی، پنیاں پھینکی جا رہی ہیں، ان سے بھی کچھ بن رہا ہے؟ ارے نہیں بن رہا ہے، بتائیے۔ ڈسپوزل گلاس پھر سے تیار ہو رہے، غلاظت جو اٹھائی جاتی اس غلاظت سے بھی چیزیں تیار ہو رہی، کھاد بن رہی۔ سانپ میں زہر ہے، زہر سے بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے۔ نہیں نکمی کوئی چیز بھی زمانے میں کوئی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں تھوڑا بہت فائدہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہا ہے صحابہ کو، شراب حرام نہیں ہو رہی ہے، مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ اے پیغمبر آپ جواب میں کہیے اس میں گناہ بہت بڑا ہے، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ کیا فائدہ ہے شراب میں؟ شراب پینے سے آدمی کے اندر سرور محسوس ہوتا ہے، طبیعت میں فرحت تھوڑی دیر کے لیے، چہرے کا رنگ تھوڑا نکھرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر اس کو طاقت اپنے اندر محسوس ہوتی، طاقت کچھ نہیں آتی، اس کے خون میں ہیجان، پریشر اس کے خون میں پیدا ہوتا ہے، اس سے لگتا طاقت تھوڑی سی پیدا ہو گئی۔ یہ ظاہری فائدے ہیں، مگر نقصان اس میں کتنا بڑا ہے؟ گردے خراب، معدہ خراب، ہاضمہ خراب، شکل خراب، اور نامعلوم کیا نوبت آتی ہے، آدمی کھلونا بن جاتا ہے، عقل اس کی رخصت ہو جاتی ہے، مال کی تباہی ہے، اور نامعلوم کتنے نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا شراب حرام ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کے جو حکم آئے ہیں اس میں انسان کے مزاج کی رعایت کتنی کی گئی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ میری طبیعت خراب، جگر کی تکلیف ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ لئیق بھائی کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے کہا میں پیتا تھا سگریٹ، ڈاکٹر کے تو بہت مضر ہے، تو میں نے بند کر دی، اور جب بند کر دی تو حالت خراب، لیٹ گئے۔ اس کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے بہت سیریس حالت، ڈاکٹر نے کہا کیا کرتے تھے آپ؟ کہا وہ سگریٹ آپ نے منع کیا، ہم نے بچو۔ کہا یہ کیا غضب کیا؟ ارے ایک دم سے کیسے چھوڑ دی تم نے؟ یہ اس کا ریئیکشن ہے،
تو شراب جس کی عادت پڑی ہو اور عادت کا چھڑانا بہت مشکل، اور نشے کی عادت اس کا چھڑانا یہ بہت آسان ہے نا. فطام العادت اشد من فطام الرضاع، یہ عربی کہاوت ہے. کیا؟ عادت کا چھڑانا دودھ چھڑانے سے زیادہ مشکل ہے. بچہ جو دودھ کا عادی ہوتا ہے ماں کے دودھ کا تو جلدی نہیں چھوڑتا. بعض بچوں کی چوسنی کی عادت ہو جاتی ہے، وہ بھی جلدی نہیں چھوڑتے. تو مائیں دودھ چھڑانے کے لیے عمر ہو گئی ہے، اب تو مائیں دودھ پلاتی بھی نہیں، بہت کم پلاتی ہیں. کوئی نہ کوئی عذر ان کے وہاں ہوتا ہے کہ بچے کو ہضم نہیں ہو رہا اور یہ ہے اور وہ ہے. حالانکہ اسی لیے محبتیں بھی کم ہو گئیں، اور اسی لیے وہ اثرات جو ماں کے دودھ کے راستے سے بچے میں پہنچتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، ہے نا. دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے. صحابہ نے کیا کہا تھا جب نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ لیا تھا بدر کے موقع پر؟ تو کیا کہا تھا حضرت سعد بن معاذ نے؟ تعال اللہ، یہ شیوا نہیں ہے باوقاروں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا. غیرت دار ماؤں کے دودھ کا اثر ہوتا تھا. تو غرضے کی جب بچے دودھ پیتے تھے، اس سے زیادہ بہتر غذا کوئی بچے کی ہے ہی نہیں. اس میں نشو و نما بھی ہے، نیکیوں کا نور بھی ہے، اور برائیوں کا اندھیرا اور ظلمت بھی بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے. جیسی ماں ہے ویسے بچہ ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ محبت بھی بے انتہا ہوتی تھی، اب محبت بھی نہیں، اب محبت بھی ختم ہو گئی. اب ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم وہیں رہو شارجہ میں، دبئی میں، اور پیسہ بھیجتے رہو. 14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ماں نے بیٹے کے قرب نہیں دیکھا، بیٹے نے ماں کو نہیں دیکھا، بس پیسہ آ رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے. عورتیں کی دودھ جب چھڑایا جاتا تھا تو ماں کو بڑی زحمت ہوتی تھی. کیا لگا رہی ہیں؟ کبھی کوئی کڑوی چیز لگا رہی، استعمال کر رہی ہیں تاکہ بچہ منہ لگائے اور کڑوی ہو تو پھر اس کے بعد چھوڑ دے. یہ ہوتا ہے. کتنا مشکل ہے. جب دودھ بچے کا چھڑایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو دست بھی آنے لگتے ہیں، قے بھی ہونے لگتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. یہ تو دودھ کی عادت ہے، اور نشے کی عادت کا چھڑانا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور ایک دم سے چھڑانا یہ تو اور مشکل ہے. کیا کہا؟ دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے. اچانک کسی سے تعلق ہو، محبت ہو، اور بڑا گہرا تعلق ہو، ایک دم سے چھوڑ دے تو ہر آدمی پوچھے گا میاں کیا ہوا؟ تو ہم نوالا تھے، ہم نوالا، ہم دشالہ، ہم پیالہ تھے، ہوا کیا؟ اور اگر دھیرے دھیرے چھوڑا تو پھر لوگ نہیں پوچھیں گے. دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے، اور الجھے دامن کو چھوڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. جب کانٹوں میں دامن الجھ جائے تو دھیرے دھیرے چھوڑایا جاتا ہے. اگر ایک دم سے جھٹکا دیں گے تو دامن پھٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی شراب کی عادت مسلمانوں کی چھڑا رہا ہے، جو بچپن سے پڑی ہوئی ہے. ایک دم سے حکم نہیں دیا، پہلے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں مشورہ دیا. کیا؟ شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. شراب میں تھوڑا سا فائدہ ہے بظاہر، اور نقصان زیادہ بڑا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ، ان کا نقصان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا. کس کو؟ بولو کیوں بلایا حضرت عمر کو؟ وہی آئے تھے کہنے کے لیے. کیا؟ حضور شراب کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نازل ہو جاتا کتنا اچھا ہوتا. اللہم بین لنا فی الخبر بیانا شافیہ. حضرت عمر کو حضور نے یہ آیت سنائی. حضرت عمر نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد کہنے لگے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف حکم نازل فرمائیے. اب شراب حرام تو نہیں، مشورہ دیا گیا. بہت سے صحابہ ایسے تھے ان کے لیے مشورہ کافی تھا، اور بعض صحابہ تو ایسے تھے جن کے لیے یہ آیت نازل بھی نہیں ہوئی، پہلے سے انہوں نے شراب کبھی پی بھی نہیں. ان میں حضرت صدیق اکبر ہے، ان میں حضرت عثمان ذو النورین ہے. نہ کبھی بت پرستی اور نہ کبھی شراب. بعض صحابہ تھے بھائی گناہ ہی نہیں تھا شراب پینا، جرم ہی نہیں تھا، وہ پی جاتی تھی. یہ تو شرافت کی، عزت کی نشانی سمجھی جاتی تھی. جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنی پرانی شراب. ہر مجلس میں، ہر دعوت میں شراب کا دور چلتا تھا. غرضے کی بعض صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دی کہ مشورہ اللہ میاں کا ہے، مگر حرام بالکل نہیں تھی، چلتی رہی. ابھی گناہ بھی نہیں تھا. ایک جگہ دعوت ہوئی، مغرب کی نماز اس کے بعد
امام صاحب جب مغرب کی نماز میں آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے تو انہوں نے جو سورت پڑھی نماز کی مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنا مغرب میں کوئی منع تھوڑی ہے، مگر انہوں نے جو پڑھی تو اس میں حرکت کیا کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، لا پہلے ہے اعبدو بعد میں، وقل یا ایھا الکافرون اعبد، لا ختم کر دیا، لا غائب ہو گیا، نشے میں پتہ ہی نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، معنی بدل گئے۔ پہلے معنی کیا ہے، کہہ دو ایک کافروں جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، اب معنی کیا ہوگا، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرتا ہوں۔ ارے معنی بدلے نہیں بدلے، جہاں جہاں لا ہے وہ لا ختم۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کے حالت میں۔ تو اس وقت بھی شراب حرام نہیں ہوئی ابھی بھی، مگر یہ دوسرا مشورہ تھا۔ صحابہ اللہ اکبر کیسے ذہین تھے، انہوں کا نماز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، شراب چھوڑنے کے لائق ہے، لہذا انہوں نے شراب چھوڑ دی، مگر ابھی بھی بالکل حرام نہیں ہوئی۔ دیکھیں دھیرے دھیرے حرمت ہو رہی ہے، الجھے دامن کو چھڑایا نہیں جا رہا ہے۔ اب تیسرا واقعہ پہ ایک دعوت ہوئی، دعوت میں شراب کا دور چلا، اور دور چلنے کے بعد مستی میں پرانے زمانے جاہلیت کے شعر و شاعری سنا دی۔ اب وہ جوش آ گیا، ایک نے اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور ایک کے ماری، اور خون بہنے لگا۔ قرآن کی دوسری آیت آخری آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ خمر، شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ گندگی ہیں، ان سے بچو۔ فہل انتم منتہون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دوسری آیت سنائی تو انہوں نے پھر وہی دعا کی، پھر یہ تیسری آیت سنائی۔ جب تیسری آیت سنائی اس سے پتہ چلتا حضرت عمر کا نبی کے وہاں مقام کیا تھا۔ بار بار حضرت عمر کو سنائی جا رہی آیت کریمہ۔ جب یہ سنائی حضرت عمر نے کہا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے ہم رک گئے، اور صحابہ ایسے رکے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یعنی جیسے ہی حکم آیا شراب حرام، صحابہ کرام کے ہاتھ میں جو جام تھا وہ پھینک دیا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں ایک مجلس میں ہم شراب پلا رہے تھے، جس کے جام ہاتھ میں تو پھینک دیا، جو ہونٹ کے قریب لے گیا تھا اس نے آخری مرتبہ پینا گوارا نہ کیا، جو منہ میں ڈال چکا تھا اس نے حلق کے نیچے اترنا گوارا نہ کیا، کلی کر دی اور مشکیدے چاک کر دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہی جیسے برسات کے زمانے میں پانی بہتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا جتنی شرابیں ہیں مٹکوں میں مشکیدوں میں ایک جگہ جمع کر دی جائے، وہ جمع ہو گئی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو چاک کر دیا، باقی صحابہ نے چاک کیا۔ پھر ایک واقعہ اور پیش، صحابہ کا امتحان دیکھیے آپ۔ ایک صحابی شراب ہی کا کاروبار کرتے تھے، ملک شام پورا سرمایہ لگا دیا شراب پر، اور ملک شام سے وہ شراب آ رہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا شراب حرام ہو چکی ہے، شراب کی حرمت نازل ہوئی، وہ اپنا کاروبار کے مال منگا چکے تھے۔ اب وہ جو سرمایہ آیا کسی نے بتایا شراب حرام ہو گئی، انہوں نے وہیں ساحل پہ وہ اتار دیا سب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول سارا سرمایہ میں نے لگا دیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اب شراب ہو حرام ہو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، شراب بنانا، شراب نچوڑنا، شراب پینا، شراب پلانا، شراب لاد کر لانا، شراب جس کے لیے لائی جائے، شراب کو رشوت میں ہدیے میں دینا، یہ سب کے اوپر حرام، اور سب کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ صحابی جن کی پوری زندگی کا سرمایہ لگا ہوا تھا، اللہ اکبر، کیا عالم صحابہ کا وہ آئے اور انہوں نے سارے مشکیدے چاک کر دیے، اور وہ سارا کا سارا پیسہ نالیوں میں بہے گا۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اللہ اسی کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور آگے مزید تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ میرا بھانجا کریم سعودی عرب میں 5 سال سے پھنسا ہوا ہے، کفیلہ آنے نہیں دے رہا ہے، دعا کر دیجئے آ جائے، اس کی شادی بھی ہونا، اس کے ماں باپ بہت پریشان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ۔
اول آخر درود شریف 100 مرتبہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بھانجے سے کہیے کہ وہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ رہائی کے اسباب بہت جلدی ہو جائے گی۔ حافظ اکمل کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اویس کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا عبدالسمیع صاحب کے خسر عبدالحی کے نانا، ان کے برین ہیمریج ہو گیا ہے، دعا کیجیے اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کو اے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ تمام ایمان والے بندوں اور بندیوں کے دل میں اپنے کلام کی محبت پیدا فرما، اپنے احکامات کو جاننے کا اور سننے اور سنانے کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے وہ حکم جو ہمیں معلوم ہو چکے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، امیدوار ہیں، ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔